آہ ہمدان، پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ رامین ہمدان کے کندھوں پر مکے برساتی درد سے چلائی تھی۔ کیا کروں جان، تمہارے وجود کی خوبصورتی دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں کر پاتا۔ ہمدان رامین کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگاتا، اس کے نشیب و فراز کی خوبصورتی کو دانتوں سے کچلنے لگا تھا۔ رامین تڑپ رہی تھی، آہیں بھر رہی تھی، مگر وہ جنونی بنا اس کی دھڑکنوں کو دانتوں میں دبا کر سک کر رہا تھا۔ رامین یوں تھی کہ جیسے اسے دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری یہ ساری کاوشیں بیکار ہیں۔ کیوں اپنی انرجی خود کو مجھ سے چھڑوانے میں ضائع کر رہی ہو؟ ابھی تو مجھے آگے تمہارے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا ہے ڈارلنگ۔ ابھی تو بس شروعات کی ہے۔ ابھی سے اپنی انرجی ویسٹ کر دو گی تو آگے چل کے میرا ساتھ کیسے دے سکو گی؟ آج اتنی جلدی میں تمہیں بالکل بھی نہیں بخشنے والا، چاہے روتی بلکتی رہو۔ ہمدان کے الفاظ تو مزید ہی رامین کے پیٹ میں گرہیں ڈال رہے تھے۔ رامین ہانپنے لگی تو ہمدان نے تھوڑا سا رحم کھایا اور کچھ پل کے لیے اسے رہائی دی۔ رامین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ چھڑوا کر ہمدان کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ ہمدان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا، آج تیار ہو جاؤ اگلے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے۔ وہ اس کے وجود کو اپنی انگلیوں سے مسلتا شدت سے بولا تھا۔ رامین اس کی اس حرکت پر مرنے والی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار تکیے سے سر اٹھا کر ہمدان کے ہاتھوں کا رقص دیکھتی، جو اس کے وجود کو عجیب ہی سرور بخش رہے تھے۔ مذاق مت کرو، میرا ابھی کوئی موڈ نہیں بچے پیدا کرنے کا، رامین درد بھری سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ لیکن میرا تو موڈ ہے نا، اور آج میں تمہارے اندر ہی اپنے وجود کی ساری گرمی نکالوں گا، کیونکہ اب میں مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمدان نے پوزیشن سیٹ کی اور ایک ہی جھٹکے میں رامین کی 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس شخص نے نہ پہلے کبھی اس معاملے میں رامین کی کوئی بات سنی تھی اور نہ ہی وہ اب کچھ سننے کے موڈ میں تھا۔ رامین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ چکا تھا، اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی، اور یہی تو ہمدان چاہتا تھا۔ اوہ ہمدان، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی شدتوں سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ ہمدان بنا رکے اس کے وجود کو اپنی سختی سے روشناس کروا رہا تھا، جس پر رامین کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے وجود میں سختی سے موو کرتا، ساتھ ہی ساتھ اس کے پہلو پر شدت سے دانت گاڑ رہا تھا۔ رامین کبھی کبھی اس کے لمس میں ڈوب جاتی اور کبھی درد بھری سسکیاں بھرنے لگتی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں کرنا بچہ پیدا، سنا آپ نے؟ مجھ سے تو آپ کی شدتیں برداشت نہیں ہوتی، پھر بھلا میں بچہ پیدا کرنے کی تکلیف کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ میں تو مر ہی جاؤں گی، دور ہٹیں مجھ سے۔ اتنا ہی شوق ہے بچہ پیدا کرنے کا تو خود پیدا کر لیں، سمجھے آپ؟ وہ بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی یہ الفاظ سن کر ہمدان مزید بے قابو ہو چکا تھا۔ بڑی شدت سے اس کے وجود میں سرایت کرتا ہوا کہنے لگا کہ جتنا مرضی چیخنا چلانا ہے چلا لو، مگر میرا بچہ تو تم ہی پیدا کرو گی، سمجھی تم؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ تم سے 10-11 بچے پیدا کرواؤں، تاکہ تمہارا یہ ڈر تو ختم ہو۔ اس سے پہلے کہ رامین کچھ کہتی، ہمدان نے فوراً اس کے تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی ہے؟ وہ اس کے کمرے میں دھاڑ سے داخل ہوتا دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ میں آپ کی طرح نافرمان نہیں ہوں۔ اگر اماں بیگم مجھے آپ کے علاوہ بھی کسی سے شادی کرنے کو کہتی تو میں اف تک نہ کرتی۔ وہ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، سمجھی تم؟ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، ایک پل بھی تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ جانتی بھی ہو میں ایک باڈی بلڈر ہوں، اور تم بمشکل میرے بازو تک آتی ہو۔ کیوں میرے ہاتھوں اپنے ساتھ کچھ غلط کرواؤ گی؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں، ابھی کی ابھی فوراً شادی سے انکار کر دو، ورنہ میں بتا رہا ہوں تم پر ایک منٹ کے لیے بھی رحم نہیں کروں گا۔ مگر وہ بغیر پلکے جھپکائے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کو کب سے میری جان کا ڈر ہونے لگا؟ اگر اتنا ہی انکار کرنے کا شوق ہے تو آپ خود جا کر اماں بیگم کو انکار کر دیں۔ بڑے ضبط کے ساتھ وہ کہنے لگا، شوہر کے حقوق جانتی ہو؟ ہمدان نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔
بستر پر گھسیٹنے کی بات کر رہے ہیں تو ہاں، میں شوہر کے وہ تمام حقوق جانتی ہوں جس میں وہ اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے عورت کے وجود کو رون دیتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی تھی۔ ہمدان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اوہ اچھا، اتنی گہرائی سے جانتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر ہمدان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے گرد بازو کا حلقہ قائم کر لیا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیل گئی تھیں۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ تیش سے چلائی تھی۔ ہمدان عالم نے اس کے بدن کے خوبصورت نشیب و فراز کو اپنے سینے میں بھینچ کر شدت سے محسوس کیا تھا۔ رامین کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر جھکتا شدت سے دانت گاڑ گیا تھا۔ رامین اس کے حصار میں تڑپ گئی تھی۔ ہمدان نے جنونی انداز میں دانت گاڑ کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور بولا، تمہارے اندر اتنا دم ہی نہیں کہ تم ہمدان عالم کی بیوی بن پاؤ۔ تمہیں تو میں شادی کی پہلی رات ایک جھٹکے سے ہی اوپر پہنچا دوں گا۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ دونوں سے میرا خیال نکال دو، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا جب وہ درد سے اپنے بازوؤں کو مسلتے ہوئے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے عام لڑکیوں کی طرح کمزور بالکل بھی مت سمجھیے گا۔ میں نہ صرف آپ کو برداشت کر سکتی ہوں بلکہ شرط لگا کر کہتی ہوں کہ پہلی رات میں آپ کی حالت بھی خراب نہ کر دی تو میرا نام بھی مریم نہیں، سمجھے آپ؟ یہی آپ کی مردانگی کہ خود سے چھوٹی کم عمر لڑکی کو کمرے میں آ کر دھمکا رہے ہیں۔ اصل مردانگی تو تب ثابت ہوگی اگر اماں بیگم کو خود جا کر منع کرتے۔ یہ سن کر ہمدان عالم آگے بڑھا تھا اور اسے منہ سے پکڑ کر زور سے دیوار سے لگا چکا تھا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ ہمدان کہنے لگا، لگتا ہے تمہارے پر کاٹنے ہی پڑیں گے۔ تمہیں شادی سے پہلے ایک ایسا ڈوز دینا پڑے گا جس کے بعد تمہاری روح بھی میرے قریب آنے سے کانپ جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی 2 انگلیاں مریم کو دکھائی تھی۔ مریم تو ان 2 انگلیوں کا مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب اس نے بغیر انتظار کیے ایک جھٹکے سے انگلیوں کو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمدان اور مریم کا سادگی سے نکاح کر دیں، فرحانہ بیگم نے صبح ناشتے کی میز پر اعلان کیا۔ مریم کے لبوں پر خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ پھیلی تھی جبکہ ہمدان عالم کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ نو اماں بیگم، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہمدان عالم نے ایک پل ضائع کیے بغیر صاف انکار کیا تھا۔ اس کا انکار سن کر مریم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ فرحانہ بیگم اور آمنہ بیگم نے حیرانی سے ہمدان عالم کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم؟ آپ اماں بیگم کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں؟ آمنہ بیگم نے تڑپ کر کہا تھا، میں اماں بیگم کے فیصلے کا انکار نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں مریم سے نکاح نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ عالم نے درشتگی سے کہا تھا، کون ہے وہ جس کے لیے آپ ہمارے فیصلے سے انکار کر رہے ہیں؟ اماں بیگم نے سخت تندر تیز لہجے میں سوال کیا تھا۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، رامین نام ہے اس کا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ہی دن میں ان کے گھر میرا پرپوزل لے کر جائیں۔ ہمدان نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف الفاظ میں کہا تھا، ہم کہیں نہیں جا رہے اور یہ رشتہ مریم کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے، اماں بیگم نے صاف صاف الفاظ میں کہا، جس پر عالم نے خون خوار نگاہوں سے مریم کو گھورا۔ پھر کہنے لگا، مریم نے ہاں کر دی ہے، لیکن میں تو انکار کر رہا ہوں نا کہ اب اس گھر میں لڑکیوں کی مرضی کو فوقیت دی جائے گی، اور میں جو اس گھر کا بڑا لاڈلا سپوت ہوں، اس کی مرضی کو ناگوار جانا جائے گا۔ جب میں کہہ رہا ہوں اماں بیگم، آج تک آپ کا ہر فیصلہ میں سر آنکھوں پر رکھتا تھا، مگر اب جب میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں تو بھلا میں مریم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہ بات مریم کو بھی سمجھنی چاہیے۔ وہ مریم کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا اور جوس کا گلاس ٹیبل پر پٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شام کے وقت مریم اپنے کمرے میں تھی۔ ہمدان کا برا رویہ اسے انکار کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی کلائی مسلتے ہوئے سیدھا اماں بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں آ کر جس طرح کی خطرناک حرکت ہمدان نے کی تھی، اس کے بعد تو وہ بھول کر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خبر کہ غصے میں لاوا اگلنے والا ہمدان عالم
اس کے ساتھ پہلی رات ہی کوئی ایسی حرکت کر دے کہ وہ سانس لینا ہی بھول جائے۔ اماں بیگم نے بھی جب مریم کو انکار کرتے دیکھا تو وہ خاموش ہو چکی تھی، اور فوراً انہیں ہمدان عالم کی خاطر اس لڑکی سے ایک بار ملنے کے بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ اگلے دن صبح ناشتے پر اماں بیگم رامین کے ہاں جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے، لیکن اگر وہ ہمیں پسند نہ آئی تو ہماری طرف سے انکار ہے۔ اماں بیگم کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی۔ وہ بھی بنا ناشتہ کیے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی عالم، مریم جیسی لڑکی آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، افسوس ہے ہمیں، آمنہ بیگم غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف ہمدان عالم رہ گیا تھا۔ ہمدان عالم اماں بیگم کے پوتے تھے اور مریم ان کی نواسی تھی۔ اماں بیگم ہمدان اور مریم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مریم ہمدان کی بیوی بن جائے، جو شاید ناممکن تھا۔ دوسرے روز شام کے وقت فرحانہ بیگم اور آمنہ بیگم رامین کے ہاں ہمدان عالم کا پرپوزل لے کر گئی تھی۔ رامین کے والدین کو ہمدان کے پرپوزل پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی ہاں کہہ دی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر پوری دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ رامین فیاض رامین ہمدان عالم بن گئی تھی۔ ہمدان نے اسے ہر خوشی دی تھی۔ وہ اپنی مرضی کرنے والی عورت تھی اور ہمدان نے اسے اسی طریقے سے رکھا تھا جس طریقے سے وہ رہنا چاہتی تھی۔ شادی کے فوراً بعد رامین کی بچے نہ پیدا کرنے کی ضد کرنے پر ہمدان نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد بہت مشکل سے رامین ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے مانی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر میں ایک ننھی پری آئی تھی۔ کچھ دن بعد ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھا۔ رامین بھیگی پلکیں رگڑتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمدان عالم نے حیرت سے پوچھا۔ رامین کے چہرے پر غصے کی شدید سرخی چھائی تھی۔ وہ ہمدان کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے پاگل ہوئی تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمدان کو گریبان سے جکڑا اور طیش میں چلائی، کتنی بار کہا تھا میں ابھی دوسرا بچہ افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن نہیں، تمہیں اپنی مرضی کرنی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا بچہ مسلط کر دیا۔ میں پہلے ہی ہانیہ کو سنبھال نہیں پاتی، میں دوسرا بچہ کیسے سنبھالوں گی؟ وہ روتے ہوئے شدت سے چلائی تھی۔ ہمدان بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بول بول کر تھک گئی کہ ابھی مجھے لائف میں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی میں بچے نہیں پال سکتی، مجھے بچے نہیں چاہیے۔ تم نے کہا ہم دوسرا بچہ نہیں کریں گے، لیکن تم نے مجھے بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ لیا ہے، اب کیا کروں میں؟ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر روتے ہوئے اپنے بال جکڑ گئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ ہمدان اسے اپنے بال نوچتے ہوئے دیکھ کر غصے سے چلایا تھا۔ کیا کر دیا ہے؟ یہ تم پوچھ رہے ہو؟ کل رات بھی جب تم میرے قریب آئے، میں نے تم سے کہا تھا ہمدان میں بھی دوسرا بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ تم نے کہا بیبی ابھی ہم کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں کر رہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے پریگنینسی کٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتی چلائی تھی۔ ہمدان نے پریگنینسی کٹ پر پازیٹیو سائن دیکھ کر لمبا سانس خارج کیا اور دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تو میری جان، یہ کون سا اتنی بڑی بات ہے؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارے پیار کی دوسری نشانی ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر اس کے لبوں پر دھیرے سے اپنے لب رکھ کر کہنے لگا، نشانی؟ مائی فٹ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی، میرا پہلے ہی فگر خراب ہو چکا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ 26 سال کی عمر میں 50 سال کی عورت بن جاؤں؟ پوری رات تم مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو اور دن چڑھتے ہی تمہارے بچے میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیں؟ کیا میری زندگی میں یہی 2 کام رہ گئے ہیں؟ میں ساری زندگی یہ نہیں کر سکتی۔ مجھے لائف میں کچھ کرنا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے، میں تمہارے بچے نہیں پال سکتی۔ وہ اسے خود سے دور جھٹک کر طیش کے عالم میں چلائی تھی۔ اب تک ہوتا بھی تو یہی آیا تھا۔ بڑی مشکل سے منتیں سماجتیں کر کے ہمدان نے اسے پہلے بچے کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی، کبھی کود کر سیڑھیاں اتر رہی ہوتی تھی، کبھی الٹا سیدھا کھانا شروع کر دیا کرتی تھی۔
دوائیوں سے تو اسے ویسے بھی الرجی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو ملٹی وائٹامنس دے رکھے تھے وہ کھاتی ہی نہیں تھی۔ اگر کبھی ہمدان اسے زبردستی کھلا دیتا تو کھلا دیتا، ورنہ کھائے بغیر وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک بار جب ہمدان کے سامنے ملازمہ نے ڈسٹ بن خالی کیا تھا تو کئی ٹیبلٹس یوں ہی باہر گرے تھے۔ ہمدان کا دماغ ہل چکا تھا، لیکن تب بھی صرف اس کی پریگنینسی کا سوچ کر اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ سارا دن ہمدان عالم کی اماں بیگم ہی بچے کو سنبھالتی رہتی تھی، یا پھر مریم۔ اگر وہ دودھ کے لیے رونے بھی لگتی تو وہ صاف انکار کرتی تھی کہ مجھ سے نہیں پلایا جا رہا، مجھے خود ہی کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سے اس کے لیے ڈبے کا دودھ لکھوا کر جو لایا ہے وہی بنا کر پلا دیں۔ آمنہ بیگم گہری سانس خارج کر کے رہ جایا کرتی تھی۔ رات کو جب ہمدان گھر ہوتا تو اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بچے کو دودھ پلانا پڑتا تھا۔ ابھی تک اس کے دل میں اپنی پہلی اولاد کی ہی محبت جاگ نہیں پائی تھی کہ اب تو دوسرے کا سن کر وہ تو لاوا بن کر پھٹ ہی پڑی تھی۔ رامین کے ہتک کا آمیز الفاظ پر ہمدان کا چہرہ غصے کی حدت سے لال سرخ ہو گیا۔ میں تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہوں؟ اس نے تیش کے عالم میں گرج کر سوال کیا تھا۔ تو کیا نہیں کرتے؟ پوری رات ایک پل کا سکون میسر نہیں ہوتا مجھے۔ صبح ہوتے ہی ہانیہ میرا سر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ میں مزید بچے افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ بدلحاظی کی انتہا کر رہی تھی۔ 5 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ ان 5 سالوں میں ایک دن بھی ایسا بتا دو جس میں نے تم پر اپنی مرضی مسلط کی ہو۔ ہانیہ 3 سال کی ہونے والی ہے، اور 3 سال بعد اگر دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں، اور رہی ہانیہ کی ذمہ داری تو وہ مریم سنبھالتی ہے۔ پورا دن رات ہانیہ مریم کے پاس ہوتی ہے۔ تم نے تو کبھی اسے کھانا تک نہیں کھلایا، اس کا سارا کام مریم کرتی ہے۔ تو پھر ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے تم پر جس کی وجہ سے تم اتنا تماشا کر رہی ہو؟ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ عالم پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہانی کافی ہے نا ہمارے لیے، زیادہ بچوں کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ میرا کریئر، میرے خواب سب ادھورے رہ جائیں گے۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پلیز سمجھو میری بات کو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے بولی تھی۔ ہمدان اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اگر میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ سرد سپاٹ لہجے میں کہتا رامین کے ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ رامین شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہانیہ کی پیدائش کے بعد رامین نے ہمدان سے وعدہ لیا تھا کہ اگلے کچھ سال تک وہ دوسرے بچے کا بالکل بھی نہیں کہے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 3 سال مزید گزر گئے تھے۔ ہمدان نے دوسرے بچے کا کوئی پلان نہیں بنایا تھا، لیکن جو قسمت کو منظور ہے، رامین ایک بار پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور یہ بات پتہ چلتے ہی اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ ہمدان کمرے سے باہر نکلا تو سامنے لاؤنج میں مریم ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی، اور ہانیہ اس سے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی کھلکھلا رہی تھی۔ اماں بیگم دوسرے صوفے پر بیٹھی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مریم اور ہانیہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر ہمدان عالم کو آج پہلی بار اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ڈیڈی؟ ہانیہ کی نظر ہمدان پر پڑی تو خوشی سے اسے پکارا۔ ہمدان نے زبردستی مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ہانیہ کی دوسری طرف جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ مریم نے نرمی سے سوال کیا۔ ہمدان نے اس کی طرف نظریں اٹھائی اور اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہانیہ کو کھانا کھلانے کے بعد مریم اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ہمدان نے رامین کے بارے میں سوچا، جس نے آج تک گھر آتے پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ کتنا فرق تھا رامین اور مریم میں۔ رات کے 11 بجے ہمدان کمرے میں آیا۔ رامین سو رہی تھی۔ ہمدان کا غصہ اتر چکا تھا۔ وہ واش روم میں چینج کر کے کمرے میں آیا اور بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ رامین، اس نے رامین کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے سرگوشی میں پکارا تھا۔ پلیز ڈسٹرب مت کرو، رامین نے بیزاری سے کہا اور کروٹ بدل لی تھی۔ ہمدان حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگا تھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک تو خاموشی رہی تھی۔ ہمدان نے بار بار رامین کو بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کر رہی تھی۔ نہ ہی اس نے اس بیچ ہانیہ کو بلایا تھا۔ اس شام جب وہ گھر آیا تو ہانیہ اداس ہی بیٹھی تھی۔
اس سے پہلے کہ اسے ہمیشہ مریم کے ساتھ ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن آج مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو یوں لاوارثوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اپنی گڑیا کو گود میں اٹھا کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، میری گڑیا یوں اداس سی کیوں بیٹھی ہے؟ بھلے ہی بچی تھی مگر اس کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو بنائے تھے۔ کہنے لگی کہ ڈیڈی، ماما مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں صرف مریم پھپھو کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی ہوں۔ ابھی بھی ماما کے کمرے میں گئی تو وہ میک اپ کر رہی تھی۔ میں نے بولا مجھے بھی میک اپ کریں، مجھے بھی اپنے ہونٹوں پر یہ ریڈ ریڈ کلر لگانا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ اٹھایا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ دائیں گال پر جیسے ہی ہمدان کی نظر پڑی تو وہاں پر ابھی بھی 3 انگلیوں کی چھاپ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر ہمدان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی کمی اور محبت شدت سے محسوس کر رہی تھی اور ہمدان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑا اور بڑے غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر ہمدان کا دماغ گھوم کر رہ چکا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ موم، میں آج ابارشن کروانے جا رہی ہوں۔ میں اتنے بچے کیسے سنبھالوں گی؟ میں پہلے ہی ہانیہ کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، اوپر سے نئی مصیبت پال لوں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ رامین فون پر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ہمدان اس کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ آپ مجھے بہلائیں مت، میں اس بچے کو پیدا نہیں کروں گی، بس بات ختم، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ یہ سننے کے بعد ہمدان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ابھی تک ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھائے، اپنی محبت میں کمی نہیں آنے دی تھی، لیکن جس طرح رامین کی حرکتیں ہو چکی تھیں وہ مزید اسے شے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے پیچھے ہی کھڑا دھاڑ کر کہنے لگا، تمہیں میرے بچے پیدا نہیں کرنے تو جاؤ اپنی ماں کے گھر اور میرے بچے کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، لیکن اتنا یاد رکھنا تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو میں اپنا اور تمہارا رشتہ اسی وقت ختم کر دوں گا۔ ہمدان تڑپ کر بولا تھا۔ رامین نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ فون بیڈ پر پھینک کر چلائی تھی۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ کیا تمہیں؟ ہاں بولو، کیا تمہیں؟ طلاق دو گے مجھے؟ ٹھیک ہے، دو تم طلاق، میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ تمہیں طلاق دینی ہے تم دے دو، میں بھی تم سے تنگ آ گئی، پاگل سن کی انسان۔ وہ چیختی چلاتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ہمدان دونوں ہاتھوں میں بال جکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ کچھ دیر بعد رامین اپنا بیگ تھامے ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہمدان کے وجود میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گررائی تھی۔ مطلب تم چاہتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں، میں چاہتی ہوں تم مجھے چھوڑ دو۔ تم جیسے سائیکوپیتھ کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے۔ ہتک آمیز جملے ہمدان کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ جاؤ اور دوبارہ کبھی پلٹ کر مت آنا، وہ بھوکے درندے کی مانند کرایا تھا۔ رامین نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے ان دونوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، لیکن کوئی بھی ان کے درمیان بول نہیں رہا تھا۔ رامین چلی گئی تھی۔ ہمدان عالم پچھلے 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ محبوب عورت جب تکلیف دیتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج 2 دن بعد اماں بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آپ جائیں، انہیں واپس لے آئیں، وہ آپ کی بات مان جائیں گی، اماں بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ بہت ضدی ہے اماں بیگم، اور آج جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اس گھر میں واپس آئے، ہمدان نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اماں بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ میرے بچے کو ختم کر دیا ہے اس نے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑا تھا۔ اماں بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ انہیں رامین سے امید نہیں تھی۔ میں اب اسے واپس اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا،
میں اسے طلاق دے رہا ہوں، اور جس طرح آپ نے پہلے میرے فیصلے کا احترام کیا تھا، اب بھی اسی طرح میرے فیصلے کا احترام کریں گی؟ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اماں بیگم سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی تھی، پھر بیٹے کے پیچھے جا کر اسے بازو سے تھاما تھا۔ جس طرح ٹوٹے لہجے میں ہمدان بول رہا تھا، وہ اسے کہنے لگی کہ بیٹے، وہ آپ کی محبت تھی، کیا آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے آج سے کچھ سال پہلے اسی عورت کے لیے اپنی ماں کے فیصلے کا انکار کیا تھا؟ یہ بات تو میں بھی نوٹ کر چکی ہوں کہ رامین کو بچوں سے اتنی محبت نہیں ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو ویسے بھی اب جان باقی نہیں رہی۔ یہ تو مریم ہے جو ہانیہ کو سنبھالے رکھتی ہے، اس کا جی بہلائے رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ بچے نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، آپ کو بھی ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی طرح اماں بیگم بس اپنے بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر ایک گہری سانس خارج کر کے ہمدان کہنے لگا کہ اماں جان، محبت صرف میں نے نہیں کی تھی، بلکہ رامین نے بھی مجھ سے محبت کی تھی۔ میں اس کے وجود سے اپنی اولاد چاہتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ ہر بار مجھے دبا کر رکھا۔ بھلا کوئی اپنے محبوب کی نشانی کوئی اپنے ہاتھوں سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ میں نے اسے پیار سے بھی منایا، ضد سے بھی منایا، طلاق کی بھی دھمکی دی تھی، مگر دیکھا آپ نے، اماں بیگم، اس نے میری ضد سے اپنے ہاتھوں سے بچے کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد سامان پیک کر کے اس گھر سے چلی گئی۔ ہمدان ٹوٹے لہجے میں یہ سب کچھ بول رہا تھا، اور آمنہ بیگم گہری سانس خارج کر کے اس کا بازو چھوڑ چکی تھی۔ ہمدان عالم نے طلاق کے پیپرز تیار کروائے اور چند ہی دنوں میں رامین کو طلاق نامہ بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف سے بھی اسے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کر لیا گیا تھا۔ عالم نے رامین سے بہت محبت کی تھی، وہ دن رات کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ رامین کی یادیں کسی پل اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہانیہ بھی رامین کو یاد کر کے کسی وقت رونے لگ جاتی تھی، جس پر ہمدان کو غصہ آ جاتا اور وہ اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ مریم ہر وقت ہانیہ کو اپنے ساتھ رکھتی تھی تاکہ وہ ہمدان کے غصے کا شکار نہ ہو۔ ڈیڈی، مما کب آئیں گی؟ آئی مسڈ مما۔ ہانیہ ہمدان کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے معصومیت سے سوال کیا تھا، بیبی، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اب وہ آپ کی مما نہیں ہے۔ آپ کے پاس مریم پھپھو ہے نا، آپ ان سے باتیں کیا کرو، ان کے ساتھ کھیلا کرو، وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اس نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، وہ مریم پھپھو ہیں، مما تو نہیں ہے نا، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ ہانیہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ مر گئی آپ کی مما، اس کو آپ کی فکر تک نہیں، اسے یہ تک احساس نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے، اور آپ ہیں کہ اس کے لیے روئے جا رہی ہیں۔ میری کہی بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ شدید طیش کے عالم میں ہانیہ پر چلایا تھا۔ جب سے ہمدان کی شادی ہوئی تھی، مریم کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ہمدان کے چلانے پر وہ تیزی سے بنا کوئی لحاظ رکھے ہمدان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور آگے بڑھ کر ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اپنے مسئلے مسائل آپس میں سلجھائیں۔ خبردار، آج کے بعد آپ نے ہانیہ کو ڈانٹا یا اونچی آواز میں بات کی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنی بیوی سے مسئلہ ہے تو اسی پر چیخنا چلانا کریں، وہ اس کی ماں ہے، جتنا آپ کا اس پر حق ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ تو بہتری یہی ہوگی کہ ہانیہ کو اس کی ماں سے ملنے دیا جائے۔ وہ ہمدان عالم کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے لال پیلی ہوتی، سر سپاٹ لہجے میں بولی تھی، تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے اور میری بیٹی کے درمیان بولنے کا؟ بیوی نہیں ہو تم میری، سمجھی تم؟ آئندہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان مت آنا۔ ہمدان عالم شدید غصے میں مریم پر چلایا تھا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں آپ کی پرسنل لائف میں گھسنے کا، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ رامین ہانیہ کی ماں ہے اور اس کا پورا حق ہے وہ ہانیہ سے ملے۔ مریم کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ کون سی ماں؟ وہ ماں جس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی پیدائش پر کتنے پاپڑ بیلے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں تم سب کو برا لگتا ہوں تو تم خود اس کو اس کی ماں سے ملوانے لے جاؤ۔ اگر وہ اس سے ملنے پر راضی ہو گئی تو جو سزا دو گی بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ طیش کے عالم میں کہتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہانیہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔
وہ اسے تھپتھپاتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ فرحانہ بیگم اور آمنہ بیگم تو بالکل چپ ہی ہو گئی تھی۔ محبوب جن کو میسر نہ ہو وہ روتے ہیں، اور جن کو میسر آ جائے وہ قدر ہی نہیں کرتے۔ کچھ ایسا ہی ہمدان عالم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ عالم پورا دن آفس میں ہوتا اور گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ فرحانہ بیگم اور آمنہ بیگم نے ایک بار پھر سے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بار وہ اس کی ایک نہیں سننے والی تھیں۔ بار بار ہانیہ کے منہ سے اپنی ماں کا ذکر سن کر بڑی مشکل سے ہمدان راضی ہوا تھا، اور یہی کہا تھا کہ مریم اور آمنہ بیگم کے ساتھ ہانیہ اپنے ننیال اپنی ماں سے ملنے کے لیے جائے گی۔ آمنہ بیگم چونکہ بڑے ہی اچھی شخصیت کی مالک تھی، وہ اپنی پوتی کو لے کر رامین کے گھر پہنچی تھی، جنہیں ملازم نے مہمان خانے میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے رامین کو اطلاع بھی کر دی تھی کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بھیج دو انہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اور ہانیہ سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ سارے فساد کی جڑ ہے ہی یہ۔ 2 گھنٹے تک وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آخر کو جب ہانیہ انتظار کر کر کے تھک گئی تو خود ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ اس کا ننھیال تھا جہاں وہ اکثر آتی رہتی تھی، اس لیے خود ہی ننھے ننھے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں جانے لگی۔ کتنی ہی دیر دروازے پہ دستک دیتی رہی، لیکن رامین نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ معصوم سی بچی کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے اترنے لگی تو آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے دھندلا پن آ چکا تھا، اور وہ سیڑھیوں سے گر چکی تھی۔ ہانیہ کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تھیں۔ مریم اور آمنہ بیگم بھاگ کر گیسٹ روم سے باہر نکلی تھی۔ ہانیہ کے سر پر زخم ہو چکا تھا، خون نکلنے لگا تھا، لیکن نہ جانے کیسی ماں تھی رامین کہ اس نے ایک بار بھی کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ مریم اور اماں بیگم اسے اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئے۔ جب ہمدان کو اس بارے میں خبر ملی تو اس کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں جیسے ہی پہنچا تو سیدھا مریم پر چڑھ دوڑا تھا۔ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ہی شوق تھا نا اسے اپنی ماں سے ملانے کا، میں نے کہا تھا نا وہ ماں نہیں ڈائن ہے ڈائن۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میری بچی اس حالت میں پہنچی ہے، سمجھی تم؟ صرف اور صرف تمہاری ضد کی وجہ سے میری بچی آج ہاسپٹل میں ہے۔ آمنہ بیگم نے آج پہلی بار ہی چہرے پہ سختی لا کر ہمدان کو دیکھا تھا۔ کہنے لگیں کہ زبان سنبھال کر بات کرو ہمدان، تم مریم کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس نے تو ایک ماں سے بڑھ کر تمہاری بیٹی کی پرورش کی ہے۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ ہمدان چپ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کی دیکھ بھال مریم ہی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اماں بیگم نے ایک بار پھر ایک فیصلہ لیا تھا، اور وہ سوچ چکی تھیں کہ اب وہ ہمدان عالم کی ایک بھی نہیں سنیں گی۔ ہم آج ایک بار پھر سے تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار تم ہمیں ناراض نہیں کرو گی۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک بار پھر سے فرحانہ بیگم نے اپنے دل کا حال کہنا چاہا تھا۔ ہمدان نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جبکہ مریم آرام دہ انداز میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ پہلے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اس بار ہم چاہتے ہیں تم ہماری مرضی سے شادی کرو۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہم چاہتے ہیں تم مریم سے شادی کر لو، اور اس بار تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا ہم تمہارے لیے مر گئے۔ فرحانہ بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ ہمدان لاجواب ہو گیا تھا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اگر میں مان بھی جاؤں تو کیا مریم مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا پچھلا رویہ یاد آ گیا تھا جس پر وہ بہت شرمندہ تھا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیا کمی ہے تم میں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچی کا باپ ہوں، کیا یہ کم نہیں ہے؟ اس نے ابرو اچکائے تھے۔ بولو مریم، تمہیں ہمدان عالم کے شادی شدہ ہونے یا ایک بچی کے باپ ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ فرحانہ بیگم نے رعب سے سوال کیا تھا۔ مریم نے ہمدان عالم کی طرف نگاہیں اٹھائی اور پھر فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے حکم کا احترام کیا تھا، میں اب بھی آپ کے حکم کا احترام کروں گی۔ عالم 1 یا 10 شادیاں بھی کر لے،
مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان کو میرے لیے چنا ہے تو ضرور میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ مریم نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ عالم اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اسے اپنے رویے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی جو اب تک وہ اس لڑکی کے ساتھ رکھتا آیا تھا، مگر اس کے باوجود اس لڑکی نے نہ ہی کبھی اپنے دل میں کوئی حسد یا بغض رکھا تھا، بلکہ ماں سے بڑھ کر اس کی بیٹی کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ اب بولے عالم صاحب، آپ کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ فرحانہ بیگم نے مسکرا کر ہمدان عالم سے کہا تھا۔ اگر آپ کو یا مریم کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا تھا۔ مریم اس کی بیٹی کی بہترین ماں ثابت ہو سکتی تھی، یہ بات اس نے پچھلے کچھ عرصے سے بخوبی نوٹ کی تھی۔ شادی کی خوب تیاریاں کی گئی تھیں، دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ بھلے ہی ہمدان عالم کی دوسری شادی تھی، مگر مریم کی پہلی شادی تھی، اور ہر لڑکی کے کچھ نہ کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ ہمدان اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ہانیہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ہانیہ نے مسکرا کر ڈیڈی کو دیکھا اور پھر مریم کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان نے ایک نظر مریم کو دیکھا جو پورے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھی اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہانیہ بیٹا؟ تو وہ چہک کر کہنے لگی، یس ڈیڈی۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، نو ڈیڈی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ہمدان نے دانت کچکچا کر مریم کو دیکھا جو مزے سے دانت نکال رہی تھی۔ ہمدان نے غصے سے دونوں کو گھور کر شیروانی اتاری اور صوفے پہ پھینک کر خود بھی صوفے پر ڈھہ گیا۔ مریم کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، ہانیہ تو پھولوں کی سیج میں پاگلوں کی طرح کود رہی تھی۔ ہمدان کتنی دیر تک بیٹھا یہ ڈرامہ دیکھتا رہا۔ مریم کا بھڑکتا حسن اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ خود پر کس طرح ضبط کے پہرے بٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، یہ صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ تنگ آ کر غصے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا۔ ہانیہ ویسی کے ویسی مریم کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ، ہمدان نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یس ڈیڈی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، ہمدان نے اسے جمائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اوکے ڈیڈی۔ ہانیہ مریم کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ ہمدان کو غصے میں دیکھ کر مریم نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ بیبی، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے۔ ہمدان شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اس نے بلیک کلر کا ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے ادھر آپ کے ساتھ ہی سونا ہے، ہانیہ نے بچوں کی طرح نچلا لب باہر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ روز میں الگ ہی تو سوتی ہوں، لیکن آپ نے تو کبھی بھی ایسے پیارے پیارے پھولوں والی ڈیکوریشن میرے کمرے میں نہیں کی۔ میں اس پھولوں والے کمرے میں ہی سوں گی۔ آپ کو اگر نیند آ رہی ہے تو آپ میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، لیکن میں اپنی مریم ماما کے ساتھ یہیں بیڈ پر سوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ٹانگیں پھیلا کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ہمدان کے لیے تو اس نے جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی، اور مریم کو بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ میرے پاس لیٹ جاؤ، ہم دونوں آج اس پھولوں والے بیڈ پر سوئیں گے، اور ڈیڈی آپ میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر ہمدان تو بس دانت کچکچا کر رہ گیا تھا۔ وہ اکیلے میں مریم سے کچھ معافی تلافی کرنا چاہتا تھا، کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ہانیہ میرا بیٹا، آپ ادھر سو جاؤ گی تو میں کہاں سوں گا؟ ہمدان نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ اتنا بڑا بیڈ ہے، میں تو چھوٹی سی ہوں۔ وہ پھیل کر بیٹھی۔ اس بار مریم اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ یہاں۔ وہ ہانیہ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پہلی بار ہانیہ نے ان کے پاس سونے کی ضد کی تھی۔ رامین کے ہوتے ہوئے وہ کبھی اس روم میں نہیں سوئی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل، کمرے میں پڑے باقی ٹیبلز زمین پہ دیے رکھ کر جلائے گئے تھے۔ کمرے میں اٹھتی کلون کی خوشبو سانسوں میں گھل رہی تھی۔ ہمدان نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی مریم کو دیکھا جو اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ ہانیہ کچھ ہی دیر میں دونوں کے درمیان لیٹی سو گئی تھی۔ ہمدان اٹھا اور نرمی سے ہانیہ کو اٹھا کر اس کے کمرے میں سلا آیا تھا۔ اس نے مریم سے نکاح کیا تھا
تو پورے دل سے اس رشتے کو نبھانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ مریم کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پہلے تو بہت ہنسی آ رہی تھی، اب بریک کیوں لگ گئی ہے؟ ہمدان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مریم دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں رگڑنے لگی۔ ہمدان نے غور سے اس کے دمکتے حسن کا جائزہ لیا۔ مریم نے ہمدان کی طرف دیکھ کر جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کرنے چاہے، لیکن وہ اس کی پنڈلیاں تھام گیا تھا۔ آج کوئی روک ٹوک نہیں مریم، تم میری بیوی بن کر میرے کمرے میں آئی ہو اور میں تمہیں وہ تمام حقوق دوں گا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر مریم کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ ہمدان نے اوپر ہوتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان پہ بوسہ دیا۔ مریم کی اتنے میں ہی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ ہمدان نے اس کے وجود سے بھاری شال اتاری اور سر پر لگی پن اتار کر دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ ہمدان نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس پری پیکر کا چہرہ تھاما، جس طرح وہ کانپ رہی تھی۔ ہمدان اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ سال پہلے والی اسے مریم کی باتیں یاد آ چکی تھی۔ جان کر اسے تنگ کر کر کہنے لگا، اس وقت تو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے بڑے اچھے سے برداشت کر سکتی ہو اور میری ایسی حالت کر دو گی کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو پھر اب سوکھے پتے کی مانند پھڑپھڑا کیوں رہی ہو؟ یہی تو وہ دن آیا ہے جب میں دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ لیکن مریم سر جھکا چکی تھی۔ اس کے دل میں بہت پہلے سے ہی ہمدان عالم گھر کر چکا تھا، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنے سامنے ہمدان عالم کو ہی دیکھا تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن ہمدان عالم کی انکار نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ بہرحال ہمدان کو اس کی محبت کا احساس ہو چکا تھا اور آج وہ اس کا بھی ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کر ہمدان عالم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، میں نے پہلے غلط فیصلہ کیا اور میں اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا ہوں، لیکن اب امید ہے کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتا، اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں دبا گیا۔ مریم نے جلدی سے اس کے شانے تھامے۔ ہمدان اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں جکڑے شدتیں ڈھا رہا تھا۔ مریم خوف سے لرزنے لگی تھی۔ ہمدان نے اس کی سانسیں بند کر کے اپنی سانسیں اس کے حلق میں اتاری۔ مریم نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ اس نے مریم کا نچلا لب چھوڑ کر بالائی لب اپنی قید میں لیا اور اس پر اپنا جنون دکھانے لگا۔ مریم نے تڑپ کر ہمدان کے کندھوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اس کے بالائی لب کو چھوڑتا دونوں لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر شدتیں برسانے لگا تھا۔ مریم بری طرح سے پھڑپڑا رہی تھی، مگر وہ دیوانوں کی طرح اس کے گلاب جیسی پنکھڑیوں کا رس پینے میں مشغول تھا۔ مریم کی سانسیں بالکل بند ہو گئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ ہمدان کے پہلو میں گرے۔ مریم کو بے ہوشی میں جاتا دیکھ کر ہمدان نے اس کے اندر اپنی سانسیں چھوڑی اور پیچھے ہو کر مریم کا چہرہ تھپتھپایا۔ مریم مریم نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں کھول کر ہمدان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہمدان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح سے رامین کے وجود پر شدتیں برساتا تھا، اسی طرح مریم کے وجود پر شدتیں برسانے لگا تھا۔ اسے خود ہی احساس ہوا تھا کہ عمر میں وہ اس سے بہت چھوٹی تھی اور تھی بھی دبلی پتلی کمزور تھی، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ اسے ٹھہر ٹھہر کر بڑے آرام سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر شرمندگی سے کہنے لگا، آئی نو، مجھے برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، بٹ یو نو، میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے اور میں اپنی تمام تر شدتیں تم پر لٹانا چاہتا ہوں۔ وہ خمار میں ڈوبی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت و الفت سے بولا۔ مریم نے لمبا سانس لیتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ہمدان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک خوبصورت کالے رنگ کا باکس نکالا، جس میں بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ کا ایک پینڈنٹ تھا، جس میں ایک چھوٹا سا ہارٹ بنا ہوا تھا۔ مریم تو بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے پلکیں جھپکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پوری کی پوری زیور سے لدی ہوئی تھی، لیکن ہمدان کے ہاتھ میں جو پینڈنٹ تھا وہ سارے زیور پر بھاری تھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہمدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں،
یہ تمہارے لیے ہے، مگر تمہیں یہ ابھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جب یہ میرا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ اس وقت تم سنار کی دکان بنی ہوئی ہو، پہلے یہ سب اتارو اور یہ میں تمہیں اس وقت دوں گا جب تم پوری طرح میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی، جب تم سرخ پڑتی شرم سے میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپاؤ گی، جب تمہارے جسم سے میری خوشبو آئے گی، جب تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑوں گا، جب تمہارے دل و دماغ روح میں صرف ہمدان عالم کی ملکیت ہوگی۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ مریم ابھی سے سرخ پڑتی نظریں چرا گئی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ میں ہوں نا چینج کروانے کے لیے، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمدان نے بیڈ سے کھڑے ہو کر مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کی بند آنکھوں کو چوما۔ ہمدان نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور خود مریم کے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر اس کے کندھے پر سر رکھے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مریم کے پورے جسم میں ایک اسپارک سا دوڑنے لگا، دل تہا کے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ ہمدان نے اس کے ماتھے پر سجا جھومر اتار کر ٹیبل پر رکھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے مریم کے کانوں سے بڑے بڑے بھاری جھمکے اتار کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبا کر سک کیا۔ مریم جلدی سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی۔ ٹیبل پر جھکنے سے مریم کی کرتی کے گہرے گلے سے اس کی دھڑکنیں آیا ہوئی۔ وہ مریم کی پشت پر کھڑا شیشے میں نظر آتی اس کی دھڑکنوں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ دھڑکنوں کے درمیان سینے پہ کالا تل اس کا حلق خشک کر گیا۔ ہمدان کی نظریں اس کی گردن پر پڑی۔ سونے کی بھاری چوکر مریم کے سینے پر نظر آتے تل کو اپنی قید میں بند کرتی چھپا گئی تھی۔ اس نے چوکر کی ڈوری کھول کر اسے اتارا اور مریم کی کمر کو دیکھا۔ سفید شفاف بے داغ کمر جس پر صرف ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی اور کمر سے نیچے زپ لگی تھی، درمیان سے پوری کمر آیا تھی۔ یہ ایک ڈوری مریم کی نازک خوبصورت دھڑکنوں کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئی تھی۔ ہمدان بے اختیار ہوتا مریم کی گردن پر جھکا اور جگہ جگہ اپنی محبت کی سوغاتیں چھوڑنے لگا۔ مریم نے لمبے لمبے سانس لیتی آنکھیں کھول کر شیشے میں اپنے اوپر جھکے ہمدان عالم کو دیکھا اور مضبوطی سے اپنے وجود پر لپٹے ہمدان کے ہاتھ تھام گئی۔ ہمدان نے اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے لال کرنا شروع کر دیا۔ وہ اوپر ہوا تو مریم اپنی کمر اس کے سینے سے لگاتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ ہمدان مریم کو باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ہمدان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر آیا۔ مریم ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ ہمدان نے اس کے چہرے کو دیکھا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ مریم نے ابھی تک اپنی کرتی پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ ہمدان نے اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھونک ماری۔ مریم نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ آر یو اوکے؟ ہمدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مریم نے انتہائی مشکل سے چند الفاظ ادا کیے۔ ریلیکس مریم، تم جب تک انکمفرٹیبل ہو میں کچھ نہیں کروں گا، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ہمدان نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ لمبے سانس لو، ریلیکس رہو۔ ہمدان اس کے لبوں پر لب رکھتے محبت پاش لہجے میں کہا تھا۔ ہمدان نے اپنی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی، مریم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے پیچھے رکھے اور نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ اس کے لبوں کا نرم گرم لمس مریم کی سانسیں اتھل پتھل کرنے لگا۔ ہمدان نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا اور اس کا سر تکیے سے اوپر کیا۔ دونوں مدہوشی میں ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیلنے لگے تھے۔ ہمدان اوپر ہوا اور مریم نے اپنی نشیلی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر سے دونوں تیزی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ہمدان کے لمس میں ابھی بھی نرمی تھی، لیکن مریم پورے جنونی انداز میں ہمدان کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتی خود کو سیراب کر رہی تھی۔ حلال رشتے میں شرم خود بخود لبادہ اڑ کر سو جاتی ہے۔ اجازت؟ ہمدان نے اس کی گردن پر محبت کی سوغات چھوڑتے بہکتے انداز میں پوچھا تھا۔ مریم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہمدان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھا گئی تھی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کمرے کی تمام لائٹس آف کی اور مریم کے وجود سے تمام پردے ہٹا دیے تھے۔ مریم شرم سے اس میں سمٹ رہی تھی۔ شاید کوئی نیکی کی ہے جس کے عوض تم ملی ہو۔ وہ اس کے کان میں خوبصورت سرگوشی کرتا اس کی روح تک سرشار کر گیا تھا۔
مریم اندھیرے میں حد سے زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ہمدان نے اس کی دھڑکنوں پر نرمی سے شدتیں لٹانا شروع کر دی تھی۔ مریم کی خوبصورت پرسکون سسکیاں کمرے میں دل فریب ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ہمدان اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو گیلا کرتا اسے اپنا دیوانہ کر رہا تھا۔ مریم اندھیرے میں سے دیکھنے کی کوشش کرتی جو آہستہ آہستہ اس کی روح تک رسائی حاصل کر رہا تھا۔ ہمدان نے اندھیرے میں اس گہرائیوں کا جائزہ لیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا بہت آہستگی سے اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ آہ عالم! مریم کے لبوں سے درد بھری سسکی برآمد ہوئی تھی، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ریلیکس۔ ہمدان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ دونوں کی سانسیں دھنکی کی مانند چل رہی تھی۔ ہمدان نے آہستگی سے اس کی گہرائیوں میں سفر کرنا شروع کیا۔ درد کی شدت سے مریم کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ مریم کی رکی سانسیں محسوس کر کے ہمدان بھی رک گیا تھا۔ مریم نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر لمبا سانس اندر کھینچا اور ہمدان کے شانوں پہ ہاتھ جمائے تھے۔ عالم، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ باقاعدہ رو پڑی تھی۔ ہمدان نرمی سے الگ ہوا اور ٹیشو لے کر اس کے وجود سے نکلا سرخ مادہ صاف کیا تھا۔ ہمدان نے اس کے وجود پہ کمفرٹر اڑایا اور کمرے کی ڈیم لائٹ آن کی۔ اٹھو، پانی پیو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے لبوں سے لگایا تھا۔ مریم ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی کا گلاس خالی کر گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ کروٹ کے بل لیٹی۔ ہمدان نے اسے باہوں میں لیتے نرمی سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ رہے تھے۔ عالم، اس نے دھیرے سے ہمدان کو پکارا تھا۔ جی میری جان۔ ہمدان نے اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کیا تھا۔ آئی ایم اوکے، وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہمدان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ پھر سے رونے تو نہیں لگ جاؤ گی؟ ہمدان اس کے اوپر گھٹا کی طرح جھانتا شرارت سے بولا تھا۔ مریم نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں لائٹ روشن تھی۔ ہمدان نے کمفرٹر کے اندر ہی اس کے وجود میں خود کو داخل کیا۔ مریم نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ جب زیادہ پین ہو تو بتانا، میں رک جاؤں گا۔ وہ نرمی سے موو کرتا اس کے لبوں کی نمی پینے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ مریم کے وجود سے درد غائب اور تڑپ جاگ رہی تھی۔ وہ ہمدان کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ ہمدان اس کی روح میں آگ لگاتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ یکدم وہ اس کے وجود میں اپنے جنون کو ٹھنڈا کرتا اس کے بدن کا حصہ بن گیا تھا۔ دونوں کے وجود پسینے سے شرابور تھے۔ مریم کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ رات بیت رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے سکون حاصل کرتے دنیا جہاں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ کالے گھنے ریشم جیسے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا برش بالوں میں پھسل رہا تھا۔ گلابی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں بھی وہ سامنے والے پر بجلیاں گرا سکتی تھی۔ سرخ سفید خوبصورت مومی گال، بڑی بڑی خوبصورت نشیلی آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹ، پتلی سی ناک تھی۔ جان لیوا سراپا تھا اس کا۔ وہ کندھے پر شیفون کا سادہ سا دوپٹہ ڈال کر کمرے سے باہر آئی۔ دل ایک الگ ہی رو میں دھڑک رہا تھا۔ ہمدان نماز پڑھ کر سیدھا ہانیہ کے روم میں گیا تاکہ اس کو اٹھنے سے پہلے اسے واپس اپنے روم میں لے جائے۔ وہ ہانیہ کو اٹھا کر اپنے روم کی طرف آ رہا تھا کہ سامنے سے مریم کو آتا دیکھ کر وہ بے ساختہ رک گیا تھا۔ ہمدان کو دیکھ کر مریم کی پلکیں شرم سے خود بخود جھک گئی تھی۔ ہمدان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے روم میں آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی اماں بیگم کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ ہمدان نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا اور پھر مسکرانے لگا تھا۔ اماں بیگم اور آمنہ بیگم ہمدان اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ مریم کے وجود سے اٹھتی ہمدان کی قربت کی خوشبو پورے گھر کو مہکا رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک ہی دن میں مریم کو ماما کہنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہفتے بعد ہی مریم حاملہ ہو چکی تھی اور ہمدان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے دل میں مریم کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی اور پھر 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ واو، یہ تو سیم میرے جیسا ہے۔ بیبی کارٹ میں خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر ہانیہ خوشی سے بولی تھی۔ ہمدان نے مسکرا کر مریم کی طرف دیکھا جو ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب رامین ایک بہت ہی امیر کبیر بزنس پارٹنر کے کہنے پر
ہر طرح کی لا تعلقی ہمدان عالم سے کر چکی تھی۔ اس نے اسے لالچ دے رکھا تھا کہ تم ہمدان سے ہر رشتہ ختم کرو اور میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے شادی شدہ رامین کو پرپوز بھی کر دیا تھا، ہمدان عالم سے بھی زیادہ امیر کبیر بزنس مین کا پرپوزل دیکھ کر رامین کے دل میں لالچ جاگ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا رشتہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمدان سے ختم کر لیا تھا۔ وہ اسے چند ہفتوں بعد ہی اپنے ساتھ بزنس ٹور پر تھائی لینڈ لے گیا تھا۔ رامین اس کے ساتھ گئی تو وہاں پر بزنس ٹور کے لیے تھی، لیکن اس بہانے وہ دونوں ہوٹل کے ایک ہی روم میں رہ رہے تھے۔ جب ایک شام جب جواد نے اس کے قریب آنا چاہا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا ابھی نکاح نہیں ہوا، پہلے نکاح ہو جائے پھر ہی میں آپ کو قریب آنے دوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ کم آن یار، نکاح بھی ہو جائے گا لیکن پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ وقت تو گزار لوں۔ یوں وہ بغیر نکاح کے ہی 6 ماہ جواد کے ساتھ گزارتی رہی تھی، اور پھر اس بزنس ٹور سے واپس آنے کے بعد آخری بار رامین کی ملاقات جواد سے ہوئی تھی۔ دوبارہ وہ اس کا نمبر بلاک کر چکا تھا، ہر طرح سے اسے بلاک کر کے جا چکا تھا۔ وہ کمپنی جو پاکستان میں کھولنے جا رہا تھا وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی تھی۔ اس نے جب ادھر ادھر سے جواد کے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا تو یہی شوق ہے، جب بھی کسی ملک میں گھومنے کے لیے جاتا تھا تو خوبصورت حسینہ کو اپنے ساتھ وقت گزاری کے لیے ضرور لے کر جاتا ہے۔ کتنی ہی لڑکیوں کو اس نے یوں ہی شادی کا لارا لگا کر ان کی زندگیاں خراب کی تھی۔ رامین تو یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ بس وہ دوبارہ سے کسی بھی طرح ہمدان کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لے گی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ہمدان دوسری شادی کر چکا ہے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہے تو اس کے واپسی کے سارے دروازے خود بخود ہی بند ہو چکے تھے۔ سو پیارے ویورز، آپ کو ہمارا آج کا یہ ناول کیسا لگا؟ کیا مریم کو ہمدان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے تھی یا پھر رامین کے پلٹ آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔